اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فورٹ آباز شعبہ اردو کی طرف سے آج 7ویں لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے دن ہم نے پہلے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کی تشریح کرنی ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر عبارت نمبر 1 نظر آ رہی ہوگی۔ اگر واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تو اس کو آپ زوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں عزیز طلبہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ پہلا پیراگراف ہے اس سبق کا، اور اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ مثالی بھی دیا ہوا ہے اور اجمالی بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے سیاق و سباق کر کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو دیکھیں، یہ ہمارے سامنے عبارت نمبر 1، یہ دیکھیں اب کچھ زیادہ واضح ہو گیا ہے کام، اب ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں عبارت نمبر 1 ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا۔ یہ پیراگراف دیکھیں، ملتان بورڈ کے امتحان 2016 میں آ چکا ہے۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں، انہوں نے اجمالی سیاق و سباق لکھا ہے اور ساتھ نوٹ بھی دیا ہے کہ جو طلبہ ہر عبارت کا الگ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے وہ سبق کے حاضہ میں سے دی گئی کسی بھی عبارت کی تشریح سے قبل یہ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں۔ اجمالی سیاق و سباق ہے۔ تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز سے لیا گیا ہے، جو کہ مصنف کی مشہور زمانہ کتاب مقالات شبلی جلد 4 سے منتخب کیا گیا ہے۔ سبق میں مصنف خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن و سلوک کو مختلف واقعات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نظر میں تمام مسلمان اور غیر مسلم بطور انسان برابر تھے۔ قانون کی نظر میں کسی کو فوقیت حاصل نہ تھی۔ انہوں نے احتساب کے نظام کو اس قدر شفاف بنا ڈالا کہ ایک مرتبہ پھر تاریخ اسلام نے عمر فاروق کے زمانے کی یاد تازہ کر ڈالی۔ اسی بنا پر تاریخ انہیں عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ ٹکڑا آپ ہر پیراگراف کے سے پہلے سیاق و سباق کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اب جو تشریح کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے سبق کا عنوان دیکھا۔ یہ دیکھیں، سبق کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ یہ ماخوذ اور صنف یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگر لکھ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ماخوذ یعنی یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق مقالات شبلی کی جلد نمبر 4 سے لیا گیا ہے، اور صنف ہے اس کی مقالہ یا سیرت نگاری۔ اب بات کرتے ہیں سیاق و سباق کی۔ یہ سیاق و سباق مثالی ہے، یعنی ہر پیراگراف کا سیاق و سباق مختلف ہوگا۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کی حالات زندگی پر سیرت العمرین کتاب لکھی، جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے بارے میں بتایا ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کے افراد کے قبضے میں دے رکھی تھیں، لیکن آپ نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود وہ تمام جاگیریں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیں۔ آپ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی، جس میں بادشاہ سمیت تمام لوگ برابر ہوتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوتی ہے۔ مرتے وقت آپ نے 17 دینار ترکہ چھوڑا۔ کہا جا سکتا ہے آپ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھی۔ اب آگے تشریح دیکھیں، یہ صفحے کے آخر سے شروع ہو رہی ہے تشریح۔
علامہ شبلی نعمانی اردو کے عظیم مورخ، نقاد اور ادیب تھے۔ سوانح نگاری میں شبلی کو خاص مقام حاصل ہے۔ تشریح طلب عبارت میں شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں سے حسن سلوک اور برتاؤ کا ذکر کیا ہے۔ جی اب دوسرے صفحے پہ ہم آتے ہیں۔ یہ اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اسلام جو کہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط اور تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ گو کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کی اجازت نہیں، مگر روزمرہ معاملات میں ان سے مشفقانہ برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے دل نور ایمانی سے منور ہو سکیں۔ وہ غیر مسلم جو کسی سازش میں ملوث نہ ہوں، ان سے اچھے برتاؤ کا حکم ہے، یہ عدل سے زیادہ قریب تر ہے۔ شیخ سعدی کا فرمان ہے، سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش ان کا جوہر ایک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی مذہب اسلام کے عطا کردہ شرعی احکام پر مکمل طور پر کاربند تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے طرز عمل سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا، اس لیے لوگوں نے ان کے دور حکومت کو ان کے کارناموں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے دور حکومت سے مماثل قرار دیا۔ جس طرح عمر فاروق ذاتی زندگی میں اسلامی قوانین پر سختی سے کاربند تھے، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز بھی شرعی قوانین کی پاسداری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کی نام کی مناسبت سے انہیں بھی عمر ثانی کا لقب دیا۔ آپ غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر نہ تھا، بلکہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے عین مطابق تھا۔ یہ اسلام کے زرعی اصول تھے کہ انصاف کے کٹہرے میں ایک عیسائی اور بنو امیہ کے شہزادے کو روبرو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کا فرمان ہے، اسلام کی بقا کی خاطر اپنے نفع و نقصان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بلا خوف و جھجک غیر مسلموں سے حسن سلوک اور عدل و انصاف کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے خاندان والے ان کے اس کام سے ناراض ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل کی وجہ سے غیر مسلموں میں ہر دل عزیز تھے اور اکثر ان کے مہمان ہوتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ بھی ایک عیسائی کی تھی، اور چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ آپ عازم خلد بری ہوئے تو مسلمان تو ایک طرف غیر مسلم بھی نوحہ کناں تھے۔ ان کا نجات دہندہ رخصت ہوا۔ خواجہ حسن بصری نے بجا فرمایا کہ آج اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان گور میں ہیں۔ گور مطلب قبر میں ہیں۔ یہ دوسرا پیراگراف دیکھیں عزیز طلبہ، یہ کافی اہم پیراگراف ہے۔ یہ ملتان بورڈ میں، راولپنڈی بورڈ میں، فیصل آباد بورڈ میں، سرگودا بورڈ میں اور گجرانوالہ بورڈ کے پیپرز میں آ چکا ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس کا سیاق و سباق ظاہر ہے اگر آپ نے اجمالی کرنا ہے تو وہ پہلے پیراگراف کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر مثالی سیاق و سباق دیا ہوا ہے۔
تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں. انہوں نے عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر سیرت العمرین کتاب لکھی، جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کو بتایا گیا ہے. آپ کی زندگی اسلام کے مطابق تھی. اسلام نے غیر مسلموں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. آپ نے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا. یہ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں، تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے خاندان بنی امیہ سے جاگیریں لے کر عوام کو واپس کر دیں اور اپنے خاندان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی. آپ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی، جس میں بادشاہ سمیت تمام لوگ برابر ہوتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوتی ہے. آپ نے مرتے وقت 17 دینار ترکے میں چھوڑے. کہا جا سکتا ہے آپ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھی. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں. تشریح طلب عبارت میں علامہ شبلی نعمانی عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور نمایاں کارنامہ بیان کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل قدر ہے. عمر بن عبدالعزیز 8ویں اموی خلیفہ تھے. سلاطین بنی امیہ عرب کے رہنے والے تھے، جن کا دور حکومت 661 عیسوی تا 750 پر مشتمل ہے، جس کی بنیاد امیر معاویہ نے رکھی. بنی امیہ کے خاندان کے تمام حکمرانوں کی تعداد 14 ہے. بنو امیہ بھی جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت اور آمریت پر قربان کر دیا. یہ چیز انسان کی جبلت میں ہے اور وہ ازل سے دستور رہا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی ذات کو مطلق العنان اور لوگوں کے جان و مال کا مجازی خدا سمجھنے لگتا ہے. چنانچہ اموی خاندان نے اقتدار میں آتے ہی زمین کا وہ حصہ جو عوام کے پاس کاشتکاری کی غرض سے تھا اپنے قبضے میں لے لیا. یہ مثال سلطنت تیموریہ کے حکمرانوں کی سی ہے. تیموریہ کی نسبت امیر تیمور سے ہے. امیر تیمور چنگیز خان کی نسل سے تھا. چنگیز خان کا آبائی وطن منگولیا یعنی صحرائے گوبی تھا اور اسی وجہ سے امیر تیمور کی اولاد مغل کہلائی. دراصل منگول کی بگڑی ہوئی شکل ہے. امیر تیمور نے اپنی سلطنت جو اس وقت فرات سے لے کر جمنا تک پھیلی ہوئی تھی تو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، جو ان میں نزاع کا باعث بنی. یہ تیموری شہزادے عوام کا حق غصب کر کے زندگی کے مزے لوٹنے میں مصروف رہا کرتے تھے. یہی طرز عمل اموی سلاطین کا تھا، جنہوں نے خلافت کے ادارے کو ملوکیت میں تبدیل کر کے جہاں عوام پر دیگر مظالم ڈھائے وہیں ان کی زمینیں بھی چھین لیں. اس ناانصافی کو مٹانا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذمہ داری سمجھا. جیسا کہ امام غزالی کا فرمان ہے، بادشاہ کے کارندوں کے ظلم کی بات پرس بھی بادشاہ سے ہوگی. عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھتے اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ ان حالات میں خاموش رہنا یا بلا واسطہ عوام کے حقوق غصب کرنے کے مترادف تھا. جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے. اس فیصلے سے عمراء اور رئیسوں کے مفاد پر زیادہ پڑتی تھی، اس لیے اس پر عمل درآمد کرنا گویا اپنے خاندان کو اپنے ہی خلاف کرنا تھا. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا فیصلہ سنا دیا. نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ خود اس پر عمل درآمد کرایا. قرآن و سنت کے فرامین اور احکامات کے مطابق یہی وجہ ہے کہ مورخین کو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں خلافت راشدہ کے دور کی روح نظر آتی ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھی. اسلامی اصول خلافت عوام کی بھلائی اور فلاح کے ضامن تھے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان قوم زوال کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے اصولوں کی پابندی چھوڑ دی ہے. شیخ نصیر الدین کا قول ہے، مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے سرگرداں پریشان ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کا آغاز اپنی ذات اور گھر والوں یعنی بنو امیہ سے کیا. آپ خلافت سے پہلے نہایت خوشپوش انسان تھے اور کئی اونٹوں پر آپ کے لباس لاد کر لائے جاتے تھے، مگر منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے سب کچھ لوگوں کے لیے وقف کر دیا. بنو امیہ جو خود کو حکمران اور عوام کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، انہیں اپنی جابرانہ کارروائیوں کا حساب دینا پڑا. ذاتی جاگیروں کے دعوے خاک میں مل گئے. یہ دیکھیں اوپر.
آپ کے ان اقدامات کا مطلب بنو امیہ کو اپنا دشمن بنا لینا تھا، مگر آپ نے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مقابل کسی اور چیز کی مطلق پرواہ نہ کی۔ انہوں نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان جاگیروں کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور یہ زمینیں ان کے مالکوں کو لوٹا دیں جو یمن اور یمامہ کے علاقوں میں تھیں۔ تاریخ نے یہ منظر اپنے صفحات پر محفوظ کر رکھا ہے جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی تمام جاگیروں کی سندیں لوگوں کے سامنے کتر کتر کر پھینک دیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 2 پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں اور باقی پیراگراف کی تشریح انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔